بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدیم صحیفوں میں انبیاء و رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلے آنے والی نبی کی پیشن گوئیوں کا مصداق بن کر آتے ہیں۔ قرآن مجید اور قدیم صحیفوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کو بشارت دی۔ نبی کو ماننے یا نہ ماننے پر چونکہ آدمی کے کفر و ایمان کا انحصار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں یہ اہتمام فرمایا ہے کہ عام اہل حق کی طرح نبی محض اپنی سیرت اور اپنی تعلیمات ہی کے بل پر دعوت کے لیے کھڑا نہیں ہو جاتا، بلکہ کائنات کے بادشاہ کی طرف سے اپنا پروانہ تقرر ساتھ لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ مقرر کر دیا تھا کہ پیغمبرانہ دور کے آخری مرحلے میں وہ اپنا خاص نمائندہ بھیجے گا تاکہ اللہ کا دین ہمیشہ کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کا مستقل انتظام ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس منصوبے کو بائبل کی شہادت کے مطابق ہزاروں برس پہلے مختلف انبیاء کے ذریعے ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا۔ نبیوں اور رسولوں کے اس مقدس سلسلے کے خاتم النبیین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کی بعثت کی خبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسولوں نے دی ہے۔ بائبل میں رحمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کچھ یوں آیا ہے۔ موجودہ بائبل کے دو حصے ہیں، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ جدید سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اناجیل پر مشتمل ہے، جبکہ عہد نامہ قدیم دیگر انبیاء کی کتب پر مشتمل ہے۔ اگرچہ ترجمہ اور الحاقات کے نتیجے میں موجودہ بائبل اصل بائبل سے بہت مختلف ہو چکی ہے، تاہم آج بھی کثیر تعداد میں اس کے اندر ایسے بیانات موجود ہیں جو ایک غیر جانبدار آدمی کے لیے آنے والے آخری نبی کے سوا کسی اور ذات پر صادق نہیں آتے۔ خاص طور پر مسیح علیہ السلام کی تشریف آوری کا تو مشن ہی یہ تھا کہ وہ دنیا کو خصوصاً یہودیوں کو آنے والے آخری نبی سے آخری طور پر آگاہ کریں۔ آپ نے جس نئے عہد نامہ کی بشارت دی وہ حقیقتاً اسلام تھا، جو یہودیوں کی معزولی کے بعد بنی اسماعیل کے ذریعے باندھا گیا۔ انجیل نئے عہد نامہ کی بشارت ہے، نہ کہ خود نیا عہد نامہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی گواہی۔ اسرائیلی سلسلے کے سب سے جلیل القدر رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر واضح کر دیا تھا کہ آنے والا بنی اسماعیل میں سے ہوگا۔ انہوں نے اپنی قوم کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صادق آتی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام یہودی النسل تھے اور آپ علیہ السلام پیغمبر بھی تھے۔ اگر یہی دلیل ہے تو پھر بنی اسرائیل کے ان تمام انبیاء پر بھی تو یہ صادق آ سکتی ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے۔ ہماری رائے میں خاص طور پر یہ پیشن گوئی صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کسی پر پوری نہیں اترتی، کیونکہ اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا رہے ہیں کہ میں تیرے لیے تیرے بھائیوں سے ایک نبی برپا کروں گا۔ ظاہر ہے کہ ایک قوم کے بھائیوں سے مراد خود اسی قوم کا کوئی قبیلہ یا خاندان نہیں ہو سکتا، بلکہ کوئی دوسری ہی ایسی قوم ہو سکتی ہے جس کے ساتھ اس کا قریبی نسلی رشتہ ہوگا۔ اگر مراد خود بنی اسرائیل میں سے کسی نبی کی آمد ہوتی تو الفاظ یہ ہوتے کہ میں تمہارے لیے خود تم ہی سے ایک نبی برپا کروں گا، لہذا بنی اسرائیل کے بھائیوں سے مراد لازماً بنی اسماعیل ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، جن کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ ان کی نسل کا نام بنی اسرائیل پڑا
اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل بنی اسماعیل اس پیشن گوئی کا مستحق بنی۔ دوسری بشارت میں ہے کہ یہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہوں گے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کی بھی ایک مستقل شریعت ہوگی۔ یہ خصوصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نہیں پائی جاتی، کیونکہ آپ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء شریعت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ ان میں سے کوئی بھی نئی مستقل شریعت لے کر نہیں آیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کا مصداق نہیں ہو سکتے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے والدین تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طریقے سے بن باپ کے پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں نے شادیاں کی اور ان کے ہاں اولاد ہوئی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تمام عمر کنوارے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو ان کی اپنی قوموں نے پیغمبر تسلیم کیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بائبل میں ہے وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ آج 2000 سال بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود نے انہیں تسلیم نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضور پاک علیہ السلام دونوں نے ہجرت کی اور انہیں اقتدار حاصل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضور پاک علیہ السلام دونوں قدرتی طور پر فوت ہوئے زمین میں دفن ہوئے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ صحابہ کرام کے متعلق موسیٰ علیہ السلام کی شہادت: سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کی آخری وصیت میں فرمایا، خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا اور فاران کے پہاڑ سے جلوہ گر ہوا۔ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا، اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ فتح مکہ کے دن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ نیز خدا کا مظہر 3 پہاڑوں کو قرار دیا گیا، کوہ سینا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کوہ شعیر سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور کوہ فاران سے حضور علیہ السلام مراد ہیں۔ تورات باب پیدائش میں ابراہیم علیہ السلام کا سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو جس جگہ چھوڑنے کا ذکر ہے اور وہ فاران کے بیابان میں رہنے لگا۔ مسلم علماء کے نزدیک کوہ فاران مکہ کی پہاڑی کا نام ہے، جبکہ عیسائی علماء کے نزدیک فاران سینا میں ہے۔ مسلمان علماء کا سوال یہ ہے کہ پھر وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کہاں پر آباد ہے؟ بائبل کی تحریف کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ انگریزی ترجمہ کنگ جیمز ورشن میں تحریر شدہ 10,000 کے الفاظ کو اب اردو ترجمے میں لاکھوں سے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ حقوق نبی کا صحیفہ: اور جو مقدس ہے کوہ فاران سے آیا، اس کی شوکت سے آسمان چھپ گیا اور اس کی حمد سے زمین معمور ہو گئی، اس کی جگمگاہٹ نور کی مانند تھی۔ اس کی شوکت سے آسمان چھپ گیا، یہ معراج آسمانی کی تشریح ہے۔ اس کی حمد سے زمین معمور ہو گئی۔ زمین کا کون سا گوشہ ایسا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد سے آباد نہیں؟ بیابان عرب اور اس کی بستیاں قیدار اسماعیل کے بیٹے کے آباد گاؤں اپنی آواز بلند کریں گے۔ سلا کے باشندے ایک گیت گائیں گے، پہاڑوں کی چوٹیوں سے للکاریں گے، وہ خداوند کا جلال ظاہر کر دیں گے۔ عرب کی بابت بار نبوت: 21 دوانیوں کے قافلوں، تم عرب کے صحرا میں رات کاٹو گے، پانی لے کر پیاسے کا استقبال کرنے آؤ۔ تیمہ اسماعیل کے بیٹے کی سرزمین کے باشندے روٹی لے کر بھاگنے والے سے ملنے کو نکلے، کیونکہ وہ تلواروں کے سامنے ننگی تلوار سے، کھچی ہوئی کمان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں۔ کیا آنے والے کی اس آمد پر دامن صلح کے باشندے مدینے والے طلع البدر علینا کے گیت نہیں گا رہے تھے؟ انہی کی للکار سے قیدار کی اولاد قریش مکہ کی عظمت بدر کے کنویں میں غرق ہو گئی۔ جنگ بدر کا تذکرہ: ٹھیک 1 سال مزدوروں کے 1 سال میں قیدار یعنی قریش مکہ کی ساری حشمت خاک میں مل جائے گی۔ جنگ بدر میں قریش کے تقریباً تمام بڑے سردار مارے گئے۔ اسی سلسلہ کلام میں عیسیٰ علیہ السلام کی مزید پیشن گوئیاں اس طرح ہیں: خداوند بہادر کی مانند نکلے گا، وہ جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت دکھائے گا،
وہ اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا جو کھودی ہوئی مورتیوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور ڈھالے ہوئے بتوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے معبود ہو۔ وہ پیچھے ہٹیں گے اور بہت شرمندہ ہوں گے۔ یقیناً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مراد نہیں ہیں، نہ وہ ایک جنگی مرد کی طرح دنیا میں آئے، نہ انہوں نے توحید قائم کی اور نہ ہی بت پرستی کو ختم کیا۔ اس کے علاوہ اس مکمل پیشن گوئی میں اس طرح بھی خاص اشارہ ہے کہ وہ آنے والا نبی قیدار قریش کی نسل سے ہوگا اور قیدار کا دیہات مکہ موزمہ ہے۔ نیز فتح مکہ کے دن آپ کے دشمنوں قریش کی ندامت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ وہ ماندہ نہ ہوگا اور ہمت نہ ہارے گا جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کر دے، یعنی جب تک ان کی شریعت اور تعلیم قائم نہ ہو جائے گی ان کو موت نہ آئے گی۔ یہ صف بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری اترتی ہے کہ آپ اس وقت تک دنیا میں تشریف فرما رہے جب تک آپ کا مشن پوری طرح مکمل نہیں ہو گیا۔ جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے۔ یہ اسلام ہی تھا جس کی شریعت نہر سیہون سے، جہیون سے، دجلہ فرات سے ہو کر بحیرہ روم تک اور بحیرہ ہند سے بحر ظلمات تک پھیل گئی، اور بڑے بڑے جزیرے اس نور سے منور ہو گئے، اور اندھوں کو اس راہ سے جسے وہ نہیں جانتے لے جاؤں گا، میں ان کو ان راستوں پر جن سے وہ آگاہ نہیں لے جاؤں گا۔ یعنی امیوں کا پیغمبر ہوگا۔ یہ صفت اہل عرب کی ہے جن کو آپ سے پہلے کوئی صاحب شریعت پیغمبر نہیں ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مابعوث ہوئے تھے جن کو شریعت مل چکی تھی۔ فتح مکہ کا ذکر، دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ کو درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنے ہیکل میں موجود ہوگا۔ ہاں عہد کا رسول جس کے تم آرزومند ہو آئے گا۔ نبی کریم فتح مکہ کے موقع پر اس طرح اچانک مکہ پہنچے ہیں کہ صحابہ کرام کی 10,000 فوج جب مکہ کے قریب پہنچی اور رات کو کھانا پکانے کے لیے چولہے روشن کیے گئے، تب مکہ والوں کو آپ کے آنے کا علم ہوا اور وہ بالکل مزاحمت نہ کر سکے۔ زبور میں مکہ کا ذکر، داؤد علیہ السلام اس گھر کی تمنا بے چین ہو کر فرمایا کرتے تھے، مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں اور وہ سرا تیری تعریف کریں گے۔ وہ وادی بکہ سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ قرآن نے بھی مکہ کا نام بکہ بتایا، حتیٰ کہ قرآن کے مشہور دشمن مارگولیوتھ نے بھی گواہی دی کہ زبور کا یہ بکہ عرب کے سوا کسی اور جگہ نہیں ہو سکتی۔ خدا کے لیے گاؤ، اس کے نام کی مدح سرائی کرو، صحرا کے سوار کے لیے شاہراہ تیار کرو۔ کیا صحرا کا یہ سوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی اور ہو سکتے ہیں؟ یہود کی سلطنت کا خاتمہ، یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا جب تک کہ وہ نہ آیا جو بھیجا جانے والا ہے، اور قومیں اسی کی متاع ہوں گی۔ نبی کریم کی آمد کے وقت یہود کے بعد یمن اور سبا کا اقتدار تھا۔ مدینہ اور بعد ازاں خیبر میں بھی کچھ عرصہ ان کے پاس اقتدار رہا۔ اس پیشن گوئی کا مصداق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے، کیونکہ یروشلم کی یہود کی سلطنت ان کی پیدائش سے 62 سال پہلے ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے اسے ختم نہیں کیا۔ یہودیوں کا اقتدار حقوقتاً حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مکمل ختم کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیشن گوئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں عظیم و شان پیشن گوئی ہے، تاہم ترجمہ کرتے ہوئے اس کو بالکل بدل کر رکھ دیا گیا ہے۔ ایک پیرا یہاں نقل کیا جا رہا ہے، بہرہ معبور سرخ و سفید ہے، وہ 10,000 میں سے ممتاز ہے، اس کا سر خالص سونا ہے، اس کی زلفیں پیچ در پیچ اور کوے سی کالی ہیں، اس کا منہ ازبش شیریں ہے، ہاں وہ سراپا عشق انگیز۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، یہ ہے میرا محبوب، یہ ہے میرا پیارا۔ وہ سراپا عشق انگیز ہے، اس کا انگریزی ترجمہ بائبل میں is altogether desirable کیا گیا ہے، جبکہ اصل عبرانی زبان میں موجود بائبل میں اصل الفاظ کا تلفظ مقل محمدیم ہے۔ عبرانی میں کسی کی عزت افزائی کے لیے اسے جمع کر کے صحیفے سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے نام کے آخر میں آئی ایم لگایا جاتا ہے۔ پیشن گوئی کے باقی الفاظ میں آپ کا سراپا اور شیریں گفتار ہونا بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ کے سر کے بالوں کے سیاہ
اور ہلکے گھنگریالے ہونے کا بھی ذکر ہے۔ یہ سراپا وہی ہے جو شمائل ترمذی میں بیان کیا گیا ہے۔ نیز فتح مکہ پر 10,000 صحابہ رضوان اللہ علیہ و اجمعین میں آپ کے ممتاز ہونے کا بھی ذکر ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں، وہ ٹھیک محمد ہیں میرے محبوب میری جان۔ ہندوؤں کی ویدوں میں محمد عربی کا ذکر۔ اے لوگو سنو، حضرت محمد کو لوگوں کے درمیان مابوس کیا جائے گا۔ اس مہاجر کو ہم 60,000 اور 90 دشمنوں سے پناہ ملیں گے، جس کے ساتھ 20 اونٹ ہوں گے۔ اس کی سواری اونٹ ہوگی جس کی عظمت آسمانوں کو بھی جھکا دے گی۔ اس عظیم رشی کو 100 سونے کے سکے، 10 مالائیں، 300 عربی گھوڑے اور 10,000 گائیں عطا کی گئی ہیں۔ اس میں 100 سونے کے سکے سے مراد مہاجرین حبشہ، 10 مالائیں سے مراد عشرہ مبشرہ، 300 گھوڑوں سے مراد اصحاب بدر اور 10,000 گائیں سے مراد فقہ مکہ کے 10,000 اصحاب ہیں۔ پنڈت ویر پرکاش سنسکرت میں ایم اے ہیں اور جرمنی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کر رکھی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب لکھی ہے۔ اس کتاب کے شروع میں سنسکرت کے 8 مشہور عالموں کے تصدیقی نوٹ ہیں۔ اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جو 20ویں اور آخری اوتار جن کا ہندو ابھی تک انتظار کر رہے ہیں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ انہوں نے اس کے لیے اپنی مذہبی کتابوں کو بطور ثبوت پیش کیا ہے۔ کلکی اوتار کا زمانہ تلوار سے جنگ اور گھوڑوں کی سواری کا زمانہ ہوگا، اور خود کلکی اوتار گھوڑا اور تلوار استعمال کریں گے۔ کلکی اوتار کے مقام پیدائش کے بارے میں شمبھل گرام کا نام لیا جاتا ہے۔ اس کے معنی شانتی کا استہان یعنی دارالامن ہے، اور یہ بات مکہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے اس پر صادق آتا ہے۔ مذہبی کتابوں میں کلکی اوتار جگت گرو دنیا کا رہنما کیا گیا ہے۔ قرآن محمد عربی کو رحمت العالمین پوری دنیا کے لیے رحمت کہتا ہے۔ کلکی اوتار کی والدہ کا نام سومروتی یعنی سومتی بتلایا جاتا ہے، جس کا معنی ہے امن والی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ یعنی امن والی تھا۔ ان کے والد کا نام وشنویس یعنی وشنو کا پالک۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ کلکی اوتار کو اتم اوتار یعنی آخری اوتار کہا گیا ہے۔ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبین کہتا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیل کے لیے شمس نوید عثمانی کی کتاب اگر ابھی نہ جاگو گے اور ابن الاکبر العظما کی کتاب حضرت محمد ہندو کتابوں میں پڑھیں۔ آخری بات، وہ رسول اللہ جن کے آنے کی منادی انبیاء اور رسول ہر زمانے میں کرتے رہے ہیں، جن کی آمد کے لوگ صدیوں سے منتظر تھے، اس آرزو کے ساتھ جیے کہ وہ آئیں تو ان کی راہ میں اپنے دلوں کو بچھا دیں۔ کس قدر خوش قسمت ہیں ہمیں اللہ نے انہی کی امت میں سے پیدا کیا۔ جتنا بڑا احسان یہ ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ان کے لائے ہوئے پیغام اور احکام کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔